کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بات کرنے میں اس کی زبان کھل جائے. اللہ اکبر. جن کی شان یہ ہے سیدنا ابوبکر حضر میں سفر میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق اکبر سے بھی کہا ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں. بابا جی فرمایا کرتے حضور نہ رننے وہاں پیار کرنا ہے, آقا نہ رننے وہاں پیار کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بس بات حضور کی کرنی ہے اور آنکھیں بند کر کے حضور سے پیار کرنا ہے. محبت ابدی ہوتی ہے. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ کہا ہم سن سکتے تھے نہ سن سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور کے خلاف سن سکتے نہیں ہیں. تو میرے نبی کے سارا دارو مدار ہے, سارا دارو مدار تیری وجہ سے تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ ہے, تیرا گھرانہ دل کا مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان, ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے, ایک لاڈلا ایک یار ہے میرے نبی کے سارا دارو. تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ, ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی کے سارا دارو مدار. ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے, کاش سی ادب میں بیڑا ہی پار ہے, کاش سی ادب میں. مجھے حدیث کے حوالے سے یا نیچری پرویزی سر سید احمد خان یہ دیگر فتنے اللہ اکبر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تفصیل نہیں ہے ورنہ میں حوالے اور جواہر کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پیران دی جناب تبر و خاص وہ تفصیل نہیں جواہر جوہر کیا چیز ہوتی ہے عرض کیا چیز اس کے متعلق آپ کے عرض کرتا مختصراً اللہ پر توجہ کرنا کہ چاہے متواتر ہو مشہور حدیث ہو کہا جی جو بھی عقل میں نہ آئے تو چاہے متواتر ہو چاہے مشہور ہو چاہے صحیح ہو کہا جی عقل میں نہیں آئے گی ہم اس کو نہیں لیں گے. یہ معاذ اللہ سر سید احمد خان جس کو سر بھی اور خان بھی لقب انگریز نے دیا, پٹھان نہیں تھا, خان لقب بھی انگریز نے دیا. کہا جی حجیت کی حدیث ہم اس کو نہیں مانیں گے جو عقل میں نہ آئے. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں رب نے جب واقعہ معراج کو بیان کیا نا لفظ استعمال کیا سبحان. بولو سبحان. کیا کیا سبحان. اور میں تمہارے عقل میں آئے نہ آئے رب نے سیر کرائی. دعویٰ مصطفیٰ نے نہیں کیا, سیر کرانے کا دعویٰ رب نے کیا ہے. اور میں عقل میں آئے نہ آئے تم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. اللہ اکبر. تو کہنے لگے جی مختلف احادیثیں ہیں, کچھ ہے جی ام ہانی کے گھر میں, کچھ میں آتے حرم شریف میں تھے, آب زمزم کے پاس تھے, مختلف الفاظ ہیں لہذا میں ان کو نہیں مانتے. اب قرآن نار ہے, پھر کوئی التیام ہے, پھر دروازے بھی کوئی نہیں, پھر جس میں شکیل وہ عادتاً یہ ہے کہ جس میں شکیل جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے, نیچے سے اوپر نہیں جاتا. تو یہ ساری باتیں ہیں ان کو عقل تسلیم نہیں کرتی. اس بنا پہ ہم معراج کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا بات یہ ہے کہ تمہاری عقل تسلیم کرے نہ کرے, تمہاری عقل میں آئے نہ آئے, علماء نے دلیل یہ دی ہے, فرمایا ہم نے قرآن و حدیث کو عقل پر نہیں پرکھنا بلکہ عقل کو قرآن و حدیث پر پرکھنا. عقل میں
آئے نہ آئے، یہ آپ قاعدہ ذہن میں رکھیں، عقل میں بات آئے نہ آئے، اللہ کو رب نے کہہ دیا بات ختم، رسول نے کہہ دیا بات ختم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب عادتاً یہ ہے، عقل میں یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں اور باپ سے پیدا ہوتی ہے، بچہ بچی ماں اور باپ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، عادتاً یہی ہے، عقلاً بھی یہی ہے، لیکن اللہ اکبر رب نے باپ کے بغیر بھی حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور ماں کے بغیر بھی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ماں اور باپ کے بغیر حضرت آدم کو پیدا کیا۔ تو میں نے کہا معجزے کی اور کرامت کی تعریف یہ ہے، جو خیر کی عادت ہو تمہاری عقل میں نہیں آئے گا، لیکن وہ نبی کی طرف سے ہو تو وہ معجزہ ہے، ولی کی طرف سے ہو تو وہ کرامت ہے۔ توجہ کرنا، اب تمہاری عقل میں نہیں آ رہا کہ جس میں ثقیل جو ہے، عقل یہ کہتی ہے جس میں ثقیل اوپر نہیں جا سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عقل میں بات آئے نہ آئے، رب نے کہہ دیا، رب کے رسول نے کہہ دیا، بات ختم۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، رب نے حضرت آدم کو بنایا، جنت میں بنایا، پھر بھیجا زمین پر۔ میں نے کہا جو رب اوپر سے زمین پر بغیر پھر کوئی نیام کے مسئلے کے لا سکتا ہے، وہ مصطفیٰ کو اوپر لے جا بھی سکتا ہے، لا بھی سکتا ہے۔ زندہ باد، سمجھ آ رہی ہے؟ بات ختم۔ اس لیے رب نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ دعویٰ مصطفیٰ نے نہیں کیا، سیر کرانے کا دعویٰ رب نے کیا۔ اب کسی کی عقل میں آئے نہ آئے، رب نے کہہ دیا، مصطفیٰ نے کہہ دیا، ہم نے تسلیم کیا۔ اب کہا جی حضور کے متعلق بھی رب نے عبد کہا، ہمارے متعلق بھی عبد کہا۔ میں نے کہا عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، اور بابا فرمائیں دے بندے بندے جی فرق ہونا ہے جناب۔ اللہ پر اب اگر فقہا کو میں اٹھاؤں تو عبد عابد بھی ہے، عبد معزون بھی ہے، عبد رقیق بھی ہے، عبد مکاتب بھی ہے۔ اس تفصیل کی طرف جاؤں تو ٹائم نہیں ہے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام وہ عبد ہیں، وہ عبد معزون ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے، سورج ڈوبے رب کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ چاہے تو علی کے سجدے کے لیے سورج کو سجدے سے اٹھا کر علی کے سجدے کے لیے واپس لوٹا دے۔ اللہ کا ترمذی، بخاری، مسلم آپ اٹھا کر دیکھیں، کئی روایتیں موجود ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ جو ہیں لیکن عبد معزون ہے، گویا محبوبہ تو جیسے کر دے گا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ اللہ اکبر، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ اب میں آخری بات کرتے ہوئے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، پھر کنز الدقائق ہو گیا، اور دیگر فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، امام کے حوالے سے اگر مسئلہ پڑ جائے، امام کسے بنایا جائے تو فرمایا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ 30 لوگ موجود ہیں، 30 لوگوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اسے امام بنایا جائے۔ اب مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم سے لے کر پیارے عیسیٰ تک سارے انبیاء موجود ہیں، اور ہر نبی عالم ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور جس نبی علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کے لیے بھیجا، اس قوم میں جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، جتنے بھی ہنر اور فن والے تھے، اللہ نے اس نبی علیہ السلام کو ان تمام پر فوقیت عطا فرمائی۔ جا رہی ہے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد میں نقل فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا حضور ارشاد فرمائیے تو اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی بناتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ امام شافعی کا قول نقل فرماتے ہیں، امام شافعی نے فرمایا اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا، کیونکہ جہالت عیب ہے اور اللہ کا دوست ہے بھی نہیں ہو سکتا۔ ولی عالم ہوتا ہے، اللہ سے علم عطا کرتا ہے۔ حضرت سے پھر پوچھا گیا، کہا حضور اگر کسی جاہل کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہے، پھر فرمایا اسے علم کی طرف راغب کرتا ہے، پھر ولی بناتا ہے۔ یہ تو ولی کی شان ہے، نبی تو بنا اور بنا ہے۔ اب توجہ کرنا، حضرت آدم سے لے کر
کہ رب نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. سارے نبی علم والے لیکن آج مصلی امامت پر کوئی نبی نہیں چڑھ رہا کیونکہ پتہ ہے ہم سے بھی بڑے عالم ہیں. آج مصلی امامت پر چڑھ رہا ہے. علم میں برابر ہو تو پھر دیکھو آواز کس کی زیادہ ہے, آواز کس کی حسین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم رؤوف رحیم امام الانبیاء فرماتے ہیں, فرمایا اللہ کو اپنے نبی کی خوش الہانی بڑی پسند ہے. اللہ اپنے نبی کی خوش الہانی کو سماعت فرماتا ہے. سارے انبیاء خوش الہان ہیں. پھر لان داؤدی تو بڑی مشہور ہے, لیکن آج وہ بھی مصلی امامت پر نہیں چڑھ رہے کیونکہ پتہ ہے جن کے صدقے رب نے مجھے لہنا عطا فرمایا ہے آج انہوں نے مصلی پر چڑھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے, کھڑے ہو گئے, سننے لگ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا, خاموش ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا ابو موسیٰ قرآن پڑھو. آپ نے کچھ پڑھا, پھر خاموش ہو گئے. فرمایا اور پڑھو, پڑھا, خاموش ہوئے. فرمایا اور پڑھو, پڑھا, خاموش ہوئے. فرمایا ابو موسیٰ اشعری بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہو, لگتا ہے اللہ نے آپ کو آل داؤد کا صدقہ عطا فرمایا ہے. یا رسول اللہ میں آل داؤد سے زیادہ خوش الہان ہو. اور میں کیسے کہا جب وہ پڑھا کرتے تھے چرند پرند رک جایا کرتے تھے, لیکن یا رسول اللہ جب میں نے پڑھا ہے تو جہاں کا سردار رک گیا. آخری بات اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا اگر علم میں برابر ہیں پھر دیکھو آواز جس کی اچھی ہے, آواز میں بھی وہ برابر ہیں. فرمایا پھر دیکھے اللہ اکبر سونا کیڑا ہے. اللہ اکبر. سونے تو سارے میں جناب, لیکن تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. اللہ اکبر کبیرہ. سونے تو سارے ہیں لیکن میرے محبوب کریم کی کیا شان ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ جو محرمہ پہ اطلاق آتا نور کا بیت تیرے گھر کی ہے. ٹائم نہیں ہے ورنہ حضور کی جہت بشریت جہت نورانیت کا ذکر کرتا, آپ کو بتاتا کہ میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. اور اس رات جہت بشریت کی بھی معراج ہوئی ہے, جہت نورانیت کی بھی معراج ہوئی ہے. توجہ کرنا, سارے نبی شان والے, سارے نبی علم والے, سارے نبی خوش الہان, سارے نبی حسین. حضرت یوسف بھی موجود ہیں اللہ پر, لیکن فرمایا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے. بابے کو گھسیٹا جا رہا تھا, بابا مسکرا رہے تھے. پولیس والا کہنے لگا بابا اسی تو گھسیٹنے پہ تو ہنستا پا. آپ نے فرمایا جنہی خاطر تساں گھسیٹا جا رہا وہ نہیں دیکھ رہے, جنہاں دی خاطر میں نے گھسیٹا جا رہا وہ مدینے والے مصطفیٰ سے. اللہ اکبر کبیرہ. پیر میرے شاہ یہی تو وادی ہے. ہم راہ میں جب آنکھ لگی نا زیارت ہوئی تو پھر یہی تو کہتے ہیں اللہ پر مکھ چن بدر شاہ شانی ہے مت جب کے دلا نورانی ہے تالی زلفت حق مستانی ہے مقبول رکھی اے مد مریا اس صورت نو میں جانا تھا جان جہانا تھا سچا تھا تے رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ اجمل کا احسن کا اور کتنے میرے علی کتنے تیری صلاح استاد وکی کے تجار. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, یار ہے کیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں. دید میرے نبی دیئے رب دا نظارہ قسم خدا دی میں بس دور سے محبت کریں, انیواں پیار کریں. کون کیا کہتا ہے اس کو چھوڑیں, ہمیں اپنے محبوب سے محبت کرنی ہے, آقا علیہ السلام سے عشق کرنا ہے, حضور سے وفا کرنی ہے. دنیا کسی طرف بھی ہو جائے لیکن ہم نے اپنے محبوب کا اپنے آقا کا دامن نہیں چھوڑنا اور حضور سے وفا کرتی دنیا سے رخصت ہونا ہے. میرا بابا کہہ گئے اور یارو مارتا وجنا ہے لیکن چاچنال تو مرو نا. آپ فرمائیں دیو ایڈیاں گھسیٹ کا بھی مرنا ہے. اور کیسے جی ہارٹ اٹیک سے مر گیا
اور نس کھٹی مر گیا، شوگر بڑی مر گیا، ایسے مر گیا، ایسے مر گیا، دبا مر گیا، جلا مر گیا، اندھی گولی لگی مر گیا، میں مر تو جانا ہے لیکن کوئی چج نال تو مرو نا۔ میں آقا بابا کنجے مرے بندہ، میں یہ کام کر کے جائے کہ جب میری روح پیران خاکی سے نکلی ان کے روزے سے آواز آئی اور میرا فقیر آ گیا، بس تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بیان ادھار انشاءاللہ اسلم کسی صاحب کو ادھار انشاءاللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چوچین و چچا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے تھے وہاں تمہارے لیے۔ جناب کا نام خان کوئی نہیں ہے، اوپر میں جائے گی مختار باؤ صاحب کا نام بات انشاءاللہ اللہ فلا تے چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہے، پیر بیٹھے نے انہاں دے دامن تھام کے رکھو۔ سورہ مرسلات پڑھو نا، سورہ مرسلات کی ابتدا ہے پیرا صحیح لقید ہے جڑا مرشد ہے نا، رابر رہنما ہے نا جناب، سر تو اس نال ہی لگا لیکن سید ہوئے ایجا سید ہے، سچا سید ایجا سید ہوئے جنہاں دا عقیدہ بھی ستھرا، اللہ کا نظریہ بھی ستھرا تے ظاہر بھی ستھرا تے باطن اے جو پیروں نے دامن نال وابستہ رہو، انشاءاللہ دنیا کی کامیابی ہے تے آخرت کی کامیابی ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔